الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو کوئی کرنے والے کاموں کی لسٹ دی جائے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر کرنے والے کاموں سے زیادہ بچنے والے کاموں کی لسٹ دی گئی. اچھا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ برے کاموں سے بچے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں. ترجمے میں لکھ لیجئے، دور رہتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، پاس بھی نہیں پٹکتے. کس کے؟ کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے. کبائر کبیرت ان کی جمع ہے. بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں کہ کہیں ان میں پڑھ کر ہم میلے نہ ہو جائیں، گندے نہ ہو جائیں. پاس سے بھی نہیں پٹکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں آگے کیچڑ ہے، تو آپ پہلے سے ہی تدبیر کرنے لگتے ہیں کہ میں پھر کون سا راستہ اختیار کروں کہ وہ چھینٹے مجھ پہ نہ پڑے. تو اس کے اندر سے گزرنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے گزرنا تو دور کی بات، وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس راستے پہ نہیں جاتے جہاں ایسی برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو. یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں. اور بڑے گناہ، ان کے بارے میں پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے، سورۃ الشورى میں بھی گزرا، اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی آپ نے پڑھا. سورۃ الشورى میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور سورۃ النساء میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تو کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار ہو، یا اس کے مرتکب سے اللہ بری ذمہ ہو، یا پھر یہ کہ اس گناہ کی سزا دنیا یا آخرت میں بتائی گئی ہو، تو یہ سب گناہ کبیرہ. اسی طرح چھوٹے گناہ جن پر عموماً لعنت یا غضب یا ناراضگی یا برات یا عقوبت کی بات نہیں بھی ہوتی، اگر ان پر اصرار کیا جائے اور انہیں جان بوجھ کے بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ 20 ایسے گناہوں کی لسٹ بنائیے جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے. ہیں تو زیادہ، لیکن کم از کم 20 کی دہرائی کر لیجئے. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں. والفواحش، اور فواحش سے بھی، فاحشت ان کی جمع. اور فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں، کھلی برائیاں. قرآن پاک میں زنا کے لیے فاحشہ کا لفظ آتا ہے. زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے. لا تقربوا یعنی تجتنبون. پھر عمل قوم لوط، ہوموسیکشوالٹی، اس کو بھی قرآن پاک میں فاحشہ کہا گیا. قوم لوط کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. پھر اسی طرح محرمات سے نکاح، اسے بھی فاحشہ قرار دیا گیا. ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. الا اللمم، مگر تھوڑی سی چیز، یعنی کبائر نہیں بلکہ صغیرہ میں سے کوئی اکا دکا گناہ، کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں، غلطی تو اس سے ہوگی. تو وہ لوگ جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. لمم کا تعلق فواحش سے بھی ہے اور لمم کا تعلق اسم سے بھی ہے، کبائر سے بھی ہے. اور لمم کہتے ہیں کسی چیز کی چھوٹی سی مقدار، تھوڑی سی مقدار. علم بالمکان ہوتا ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی معمولی گناہ، یعنی معصیت کے قریب جانا یا ارادہ کرنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، ارتکاب نہیں کرنا.
جیسے کسی نامحرم کو بار بار دیکھنا جو ہے وہ گناہ پر اصرار ہے، اور آخری حد کو پہنچنا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. اسی طرح بے حیائی کے اور جو بھی کام ہے تو ان کا جو آغاز ہے وہ لمم ہے، لیکن اس پر اصرار کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اکا دکا کہیں انسان سے غلطی ہوئی اور پھر انسان پلٹ گیا، اس راستے کو چھوڑ گیا، اسے اختیار نہیں کیا. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. مغفرت کیا ہوتی؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، گناہ کو ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا. یعنی ایسے لوگ جن سے چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی رہیں، یا انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی بڑی برائی ہو گئی، پھر وہ پلٹ آئے، گناہ چھوڑ دیا، بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے، جب چاہے بخش دے. اور بخشش کیا ہے؟ کہ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپا دے، کیونکہ گناہ عیب ہے نا، تو ان عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور مغفرت کا لفظ جو ہے یہ مغفر سے ہے، اور مغفر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، جنگ میں پہنا کرتے تھے لوگ لوہے کی ٹوپی، کہ جس کی وجہ سے تیر اور ایسی چیزیں سر کو نہیں لگتی تھی، سر بچ جاتا تھا. کیونکہ سر ایسی جگہ اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو پھر انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو جس طرح مغفر جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں سے سر کو بچاتا ہے، جیسے ہیلمٹ ہے وہ سر کو چوٹ لگنے سے یا سر کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے، تو اسی طرح مغفرت انسان کی عزت کو بچانے والی ہے. اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے کہ انسان دنیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں ہوتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرا یہ گناہ چھپایا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں اس کو آج بھی تیرے لیے بخش رہا ہوں. یہ ہے واسع المغفرہ، کہ اس کی مغفرت صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اس پر انسان کو، اور پھر اسی طرح آخرت میں بھی. تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو سزا سے بچاتا ہے اور رسوائی سے بچاتا ہے، تو اسی طرح آخرت میں بھی بچائے گا. اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. اگر کسی انسان کے اتنے بھی گناہ ہو جائیں کہ جس سے زمین بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر مغفرت سے اس کو ڈھانپ سکتا ہے. ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، ان گناہوں سے باز آ جائے، کیونکہ گناہوں پر اصرار انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے. جو ہی احساس ہو انسان کو یہ چیز ٹھیک نہیں، غلط ہے، تو فوراً پلٹ جائے، توبہ کر لے. ہاں، یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، الا یہ کہ انسان کمپلیٹلی اس کو چھوڑ دے. اور باقی گناہ جو ہیں، اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو جہنم میں جانے کے بعد شفاعت کے ذریعے یا کسی بھی طرح وہ بالآخر نکال لیا جائے گا. اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور عام قاعدہ کیا ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے ذریعے بھی مٹتے رہتے ہیں. یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو بھی دھو ڈالتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے بخاری کی حدیث میں آتا ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کفارہ ہے ان دو عمروں کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا. مسلم کی حدیث میں آتا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ
ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر انسان کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو صغائر کس سے معاف ہوتے ہیں؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جو ہے اس کے بیچ کے وقفے میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے غلطیوں گناہوں کو جو انسان ہونے کے ناطے اس سے ہو جاتی ہیں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بلا ارادہ، تو ان کو دھو ڈالتے. پھر اسی طرح ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، وہ کیا ہے؟ بیچ کے گناہوں کا کفارہ. لیکن شرط کیا؟ اذا اجتنبت الکبائر، اگر انسان کبائر سے اجتناب کرے، ان سے دور رہے، بچ کے رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. پھر فرمایا هو اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو، خوب جانتا ہے تم کو. اذ انشأکم، جب اس نے پرورش کی تمہاری، من الارض، زمین سے، جب اس نے پیدا کیا تم کو، اٹھایا تم کو زمین سے. یہ کب ہوا تھا؟ زمین سے کب اٹھا تھا انسان؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے مٹی سے بنایا تھا. خلقہ من تراب، پھر وہ طین بنی، پھر وہ صلصال بنی، پھر وہ انسانی جسم بنی، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر اس سے ان کی نسل چلائی. اذ انشأکم من الارض واذ انتم، اور جب کہ تم، اجنتن، جنین تھے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو. جنین ویسے جن سے چھپی ہوئی چیز، تو پیٹ کا بچہ چھپا ہوا ہی ہوتا ہے نا. جب کہ تم چھپے ہوئے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. اب اجنہ بھی جمع ہے، بطون بھی جمع ہے، امہات بھی جمع ہے. اجنہ جنین کی جمع، بطون بطن کی جمع، اور امہات کی جمع. یعنی اللہ تمہارے سارے حالات کو خوب جانتا ہے. وہ تمہیں بہت قدیم زمانے سے جانتا ہے، جب ابھی تم مٹی میں تھے اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب تمہیں کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا. ہم خود بھی خود کو نہیں جانتے تھے اس وقت. ہماری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی تھی جب ہم اس کے پیٹ میں تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. تم اس سے کہاں چھپ سکتے ہو. اور جنین قبر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہی ہے. زمین ماں ہے نا، زمین ماں کی طرح ہے، اور اسی سے ہم نکلے ہیں اور اسی کی طرف پھر سمٹ جائیں گے. تو اس وقت بھی اللہ ہی ہم کو جانتا ہوگا ہمارا کون سا ذرہ کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں بھاگیں گے، کہاں چھپیں گے، پلٹنا اسی کی طرف ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو نہ پاک سمجھو اپنے آپ کو، نہ پاک کہو اپنے آپ کو. اور یہاں اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ مت تزکیہ کرو اپنا، کیونکہ تزکیہ کرنا تو ضروری ہے. ایک تزکیہ ہوتا ہے عمل سے اور ایک ہوتا ہے قول سے. تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ پاک کرنا. ایک تزکیہ ہے زبان سے، کرنا کرانا کچھ نہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نیکیاں جتا جتا کے ثابت کر کے خود کو پاک ثابت کریں. اس سے اللہ کوئی راضی نہیں ہوتا. اپنی نیکیوں پہ اترانا یا خود ستائی کرنا یا نمائش کرنا، اس سے روکا جا رہا ہے. اس سے نہیں کہ تم عمل سے تزکیہ نہ کرو، کیونکہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یعنی وہ کس سے کیا؟ عمل سے کیا، صرف باتوں سے نہیں. تو باتوں کا تزکیہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم جتنی مرضی اپنی صفائی میں باتیں کر لیں، اللہ کو باتوں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا. فلا تزکوا انفسکم، اپنی نیکیوں پہ مت اتراؤ. مت یہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایسی باتیں ہر وقت اپنی نیکیوں کے تذکرے اللہ کو پسند نہیں. ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے. کس کو؟ بمن، اس کو جو اتقا، تقوی اختیار کرے. اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون تزکیہ کر رہا ہے واقعی حقیقی اپنا. ہمارے بتانے سے کیا ہوگا؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ کتنے دیندار ہو تم؟ اللہ کو بتاتے ہو، اس کو نہیں پتا جو تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہے.
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب جانتا ہے، اس سے کیا چھپاؤ گے؟ فلا تزکوا انفسکم۔ قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک بتاتے ہیں، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یعنی اپنی زبان سے خود کو پاک بتانے سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر نیکی کی استطاعت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جس میں نیکی کی نمائش ہو۔ مثلا حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام برہ رکھا، اور برہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکوکار، نیک بی بی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فلا تزکوا انفسکم، ان کو اس نام کے رکھنے سے منع کیا اور ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ جس میں اخلاص ہو، جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے اور جس میں اپنی نیکیوں کی نمائش نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں لوگوں نے جو دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، ان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ایسے چھپے ہوئے عمل ہیں کہ جن کی برکت سے لوگوں کے اندر خیر پھیلی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹا سا کام کرے اور بعض اوقات نہ بھی کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے اور تعریف ہو ہماری اور ہم نیکی میں مشہور ہوں۔ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، ایک جنگ تھی جو مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف لڑی اور اس کی قیادت مسلمہ کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک شہر کو گھیرا ہوا تھا جس کے ارد گرد بہت بڑی فصیل تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کئی مہینوں کے لیے محاصرہ جاری رہا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک رات کو ایک مسلمان سپاہی قائد لشکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کے ایک حصے میں سوراخ کر لیا ہے، وہ سوراخ بس اتنا ہے کہ جس میں ایک پتلا سا سپاہی اندر جا کے فصیل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اب اندر جانا کیا تھا؟ موت کے منہ میں جانا۔ بہرحال رات کا وقت تھا تو ایک شخص نے حامی بھری اور اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اور وہ اندر گیا اور اس نے جا کے دروازہ کھول دیا اور یوں سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے اور شہر فتح ہو گیا۔ اب وہ اس شخص کا اتنا بڑا کارنامہ تھا اور اتنا بڑا رسک لے کے وہ اندر داخل ہوا تھا تو سب کو یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تو بہرحال مسلمہ نے اعلان کروایا کہ وہ کون ہے شخص جس نے یہ کام کیا۔ ایک دن فوج میں اعلان ہوا، کوئی نہ بولا، دوسرے دن کوئی نہ بولا، پھر کوئی نہ بولا، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ پھر کیا ہوا، ایک دفعہ ایک دن جو امیر تھا وہ تنہا تھا تو ایک شخص منہ پہ کچھ لپیٹ کے تو اس کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ کام کیا تھا، لیکن میں صرف اس وقت یہ بات بتاؤں گا اگر تم میری 3 باتیں مانو گے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو اس کام کا کوئی صلہ نہ دیا جائے، نمبر 2 اسے دوبارہ نہ بلایا جائے، نمبر 3 اس کا نام نہ پوچھا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ اس نے وہ ڈھاٹا اتارا اور اس نے کہا یہ میں ہوں، اور یہ کہہ کے فوراً واپس چلا گیا، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا کہ امیر لشکر اسے دوبارہ نہیں بلائے گا، نہ اس کے بارے میں کسی کو بتائے گا، نہ اس پر وہ اس سے کوئی اجر دے گا۔ اور پھر وہ دوبارہ غائب ہو گیا وہ شخص، کیونکہ وہ اس کام کا اجر اور صلہ صرف اللہ سے لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ اسے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ہی لوگوں کی قربانیاں اور ایسے ہی لوگوں کے کام دنیا والوں کے لیے برکت اور خیر اور عافیت کا ذریعہ بنے۔ آج مسلمانوں کے کام میں برکت کیوں نہیں؟ ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، اس وقت تک چین نہیں پاتے جب تک کہ کوئی ہمیں شاباش نہ دے دے، جب تک ہمارا نام کہیں نہ لگ جائے، جب تک ہمارا ذکر نہ ہو جائے۔ اور اگر ہمارا ذکر نہ ہو تو ہم کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا، تو پھر کس لیے کریں؟ یہاں تو کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے،
یہاں تو ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ہم بھلا کیوں کام کریں؟ جب ہم بندوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون اس کو کیا دے رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جس کے لیے اللہ کی ذات ہر چیز کا نعم البدل ہو جائے، اس کو پھر کسی کے ریکگنائز کرنے، تعریف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اسے پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہے نا۔ کسی کو نہ بھی پتا چلے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس نے تو دیکھ لیا۔ اور کسی بھی شخص کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے طور پر یہ کوشش نہ کرے کہ جیسے اپنی برائی کو چھپاتا ہے ایسے ہی اپنی نیکی چھپائے۔ ہم برائی کر کے چھپاتے ہیں نا، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کور کرتے، ڈھانپتے ہیں، کسی کو پتا نہ چلے۔ تو یہ اصل میں ہمارا نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ شیطان جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ اللہ کے ہاں چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے اگر اخلاص ہے، اور بہت بڑا عمل بہت چھوٹا ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص شامل نہیں۔ تو 3 چیزوں سے بچنا ضروری، ایک ہے ریاکاری، ایک ہے سمعہ، اور ایک ہے عجب۔ ریاکاری، سمعہ اور عجب۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریا کا لفظ رآ سے ہے، دکھاوا، کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا کیا دل چاہے کوئی دیکھ لے اس کو، بس اب کسی کو نظر آ جائے، نوٹس کر لے کوئی، تو نوٹس کرانے کے لیے وہ عمل کرے، اور اگر کوئی نوٹس نہ کرے تو کام ہی نہ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو گھر۔ تو ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ سمعہ کیا ہے؟ سمعہ کا لفظ جو ہے سماعت سے، سننا۔ اس میں کام نہیں ہوتا، اس میں انسان ایسی باتیں منہ سے بولتا رہتا ہے کہ جس سے دوسرے اس کے بارے میں بڑا اچھا امپریشن لیں، یعنی اس کی نہ تو نیت اور نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، یعنی وہ سنواتا رہتا ہے نا دوسروں کو۔ مثلا ایسی ایسی باتوں کا اظہار کرنا جو اس کی نیت میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی نیک کام کرنے کا کوئی نیت سچی نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، لیکن بیٹھ کے تذکرہ اس لیے کرتے رہنا تاکہ دوسرے پر اچھا امپریشن پڑے کہ اس کے اندر لوگوں کی کتنی بھلائی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص لوگوں کا تذکرہ کرتا رہے ہے، بیچارے غریب لوگ اور ان کا کیا حال ہے اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور معلوم نہیں لوگ کیوں نہیں ان کا خیال رکھتے، اور یعنی اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس سے لوگوں پہ یہ امپریشن پڑے کہ یہ اس کے دل میں تو غریبوں کا بڑا ہی درد ہے، حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں، صرف اپنا امپریشن بنانے کے لیے باتیں کر رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں اس نے۔ تو ایسی باتیں سناتے رہنا، یعنی صرف بول بول کے اپنا امپریشن بنانا۔ اور عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب کا لفظ کس سے ہے؟ تعجب سے۔ اپنی نیکیوں پہ خود ہی خوش ہونا، اپنی نیکیوں پر خوش ہونا، یعنی خود بھی امپریس ہونا اور پھر دوسروں کو اس سے ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپریس کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں صرف بولنا نہیں شامل ہوتا، سمعہ میں کیا ہے؟ بولنا شامل ہوتا ہے، یا لوگوں سے اپنی تعریف سننے کا منتظر رہنا۔ اور عجب کیا ہے؟ خود اپنی نیکیوں پر راضی ہو جانا اور خوش ہونا، اور پھر اگر کوئی ذرا سی بات کرے تو اس پر آپے سے باہر ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا۔ اور پھر کس طرح ذکر کرنا، دیکھو فلاں تو کچھ کرتا ہی نہیں، اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹی خرابیاں ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن سارا کچھ برباد کر دینے کے لیے کافی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت ثابت کرو، ایسے امپریشن مت بٹھاؤ کہ جس سے لوگ سمجھے کہ واہ واہ کیا بڑا کام کیا، حالانکہ اندر سے خالی ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو۔ تو لوگوں کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی پہ مطمئن ہو جانا کہ ہم تو بہت کچھ کیے ہوئے ہیں۔ ایسی حرکتیں انسان کے لیے خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کا راستہ روک دیتی ہیں، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم ہر وقت بیٹھ کے اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے رہیں تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ کتنا دل خوش ہو جائے گا، اور پھر آگے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ ابن مسعود اپنے طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے، یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ اگر تمہاری نیت ان تینوں میں سے ایک ہے تو علم حاصل مت کرو، یعنی علم حاصل کر رہے ہو اور اگر نیت میں ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تمہارا سیکھنے کا۔
نمبر 1 لا علم کو شرمندہ کرنا، یعنی جس کے پاس علم نہیں اس کو شرمندہ کرنا کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ نمبر 2 فقہاء کے ساتھ یا علماء کے ساتھ بحث کرنا، یعنی علم والوں سے بحثیں کرنا کہ مجھے ذرا آ جائے نا تو پھر میں فلاں فلاں کو ایسا منہ توڑ جواب دوں گا اور اس کو ثابت کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھو کتنا کچھ آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ لوگ اپنے چہرے تمہاری طرف کریں، اس لیے سیکھنا کہ علم کے ذریعے ایک شان بنے اور پھر میں لوگوں کی توجہ کھینچوں کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور کہیں دیکھو کتنا بڑا اسکالر جا رہا ہے، کیسا بڑا عالم جا رہا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں جو بھی عمل اخلاص کے بغیر ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مسافر اپنے ساتھ پانی والے جگ میں مٹی اٹھائے پھرتا ہے اور اس کا اٹھانا سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں، نہ ہی اس کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور پانی چاہیے راستے، پانی کی بوتل میں آپ نے کیا بھرا ہوا ہے؟ مٹی بھری ہوئی ہے، اور اس کو اٹھائے پھرتے ہیں اور جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ کیا پیئیں گے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی نیکیوں کی، یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب تقوی کے حال پتہ ہے، دلوں میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ دیکھیے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان نیکی کے کام سے روکنے کے لیے، وہ ایک منفی بات ہے۔ کل کی بات کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہم یہ بتانے میں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی لینگویج کورس کر رہے ہیں یا ہم کوئی دنیا کی کوئی پڑھائی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن جب قرآن کے بارے میں بتانے کی بات آتی ہے تو ہمیں اندر اندر سے ایک شرمندگی سی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے اور لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے۔ لیکن جو چیز ناپسندیدہ ہو سکتی ہے اس میں وہ یہ، جیسے ابھی ابن مسعود کی اپنے طالب علموں کو نصیحت کہ لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اور ان کی ہر بات ٹوکنا اور کاٹنا اور ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ضرور مشورہ دینا اور بے موقع تبلیغ کرنا۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، پھر نیا نیا جذبہ تازہ ہوتا ہے، پھر عید کے موقع پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر ہر ایک کے اوپر بیٹھ کے تو تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے، کیونکہ ہمیں نیا نیا علم ملا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ سماتا نہیں اور ہم ہر ایک کو حلال حرام کے فتوے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے، سکھانا بھی فرض ہے، پھیلانا بھی، لوگوں کو اس طرف دعوت دینا، یہ سب کام ضروری، یہ بول کر ہی بتائے جائیں گے اور اس میں کوئی ریاکاری کی غرض سے نہیں بول کے بتائے جائیں گے۔ یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے نا وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ انسان کرے کچھ نہیں اور امپریشن بنانے کے لیے باتیں بنائے یا اپنے دل میں خوش رہے، جس سے نیکیوں کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے، اور کچھ چھوٹا موٹا کسی کی خدمت کر دے یا کوئی کام کر دے تو اس کو زمانے بھر میں مشہور کرے۔ اب کیا ہوتا ہے، مثلا اگر ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی احسان کر دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم کسی سے ذکر نہ کر بیٹھے۔ اب یہاں پر جس سپاہی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس نے کیا کہا کہ میرا نام نہ کسی کو پتا چلے، مجھے آپ دوبارہ نہ بلائیں، مجھے اس پر انعام نہ دیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اپنے اعمال کو اس روشنی میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو کتنا سمیٹ سکتے ہیں، کہاں تک اس کو اپنے اس عمل کو چھپا سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبانی بول کے کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، بلکہ کیا کرتے کوئی ایسی گھما پھرا کے باتیں کریں گے کہ جس سے وہ جو اصل نیت اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن بظاہر پھر اور بھی اچھے بنے رہیں کہ جیسے ہم کو احسان نہیں جتا رہے، حالانکہ وہ بھی ایک چھپا ہوا احسان جتانا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اپنے اندر کتنا اخلاص ہے ہمارے، یہ ہم باہر کسی سے نہیں پوچھ سکتے، ہم اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ میرے اندر نیکی کو چھپانے کا یا چھپا کر کرنے کا، یا نیکی ہو جائے تو اس کے چھپے رہنے کا کتنا شوق ہے، کیا اسی درجے میں جتنا برائی ہو جائے تو اس کے چھپانے، کیونکہ مغفرت کے معنی میں کیا آتا ہے کہ اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے،
تو اسی طرح کیا ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے، نیکی کر کے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کھلنے کو ناپسند کرتے ہیں، یا اس پر خوش ہوتے ہیں؟ کھلنے پہ خوش ہوتے ہیں یا چھپانے پہ خوش ہوتے ہیں؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ قدرتی بات ہے، بعض اوقات ہم چھپا کے کام کرتے ہیں، چھپانا ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کھل جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح برائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے نا، وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کسی سے تعریف چاہیں، لیکن وہ کیا ہوا جب آپ نے کیا تو وہ لوگ آپ کے چاہنے کے بغیر شروع ہو گئے. اب آپ ان کو تو نہیں روک سکتے. حضرت ابو ہریرہ نے یہی بات آپ سے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری. وہ آپ کی کوشش کے بغیر آپ کو پلٹ کے فیڈ بیک مل گئی. اور ایک کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا کر کے پھر چاروں طرف کان لگائے، نگاہیں دوڑائے کہ اچھا اب دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا ری ایکشن ہے، اس کے بعد اب مجھے کیا سمجھیں گے. اور یہ چیز انسان کے لیے اتنی ہلاکت خیز ہے کہ انسان اصل مقصد اور اصل کام چھوڑ کے، اہم ترین کام چھوڑ کے بعض اوقات بالکل بیکار ردی غیر اہم کاموں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو وقتی طور پر بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے. ان باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان نیکی کے سارے کام چھوڑ دے کہ اب کرنے کی ضرورت. یہ نہیں کہا کہ کام مت کرو، وہ تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض لوگ اس سے کیا مطلب لیتے، کام ہی نہ کرو، کیا فائدہ، ہم سے تو نہیں چھپایا جاتا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. جو کرنا ہے اسے کرنا ہے، لیکن دل سے یہ حب نکال دو کہ مجھے لوگوں کے لیے کرنا. جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو خود بخود اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نا اللہ کا معیار بڑا ہے اور لوگوں کا بھی پتہ کہ ان کا معیار چھوٹا سا ہے. تو پھر لوگوں کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی ویسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس لیول پہ لوگ راضی ہو جائیں گے، بس کافی ہے، اب ہو گئے راضی. اللہ خوب واقف ہے. بمن اتقا، کس نے تقوی اختیار کر لیا، کس کا دل بدل گیا. تقوی دل کی حالت کا نام ہے نا.